نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا جو خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے یہ اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کے مہینے کی نسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی ہم نے بیان کیا تھا، اور اس جمعۃ المبارک کو بھی چونکہ اس مہینے کے اندر دو ایسے ولی کامل ہیں جن کے اسلام پھیلنے میں بڑے مرکزی کردار ہیں۔ ان میں ایک حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ایک حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، اور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اپنا لکھا ہوا پنجابی کلام جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کی انتہا کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اخیں کتھے جاڑیاں۔ برادران ذی وقار، یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، یہ ولیوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا پیارا بندہ کون ہوتا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بروز معاشر کچھ لوگ نہ تو نبی ہوں گے، نہ پیغمبر ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ ان کا کوئی دنیا میں اعلیٰ مرتبہ ہوگا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں جانب سونے کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے میری رضا کی خاطر آپس میں محبت بھی کرتے تھے اور میرا دین کو پھیلاتے بھی تھے، میرے دین کو، میرے اسلام کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے تھے، اور میرے اسلام اور میری رضا کے لیے ہر وقت اپنا جو وقت ہے وہ صرف کرتے رہا کرتے تھے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک، جس کا غالباً آج آخری دن ہے، وہ لاہور میں داتا دربار کے اوپر منعقد ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار خدمات ہیں، بے شمار دینی آپ کے خدمات ہیں۔ بر اعظم ایشیا کے اندر جن لوگوں نے اسلام کا کام کیا، دین کا کام کیا، دین کو پھیلانے کا کام کیا، ان میں پہلا نام سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا آتا ہے۔
ان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ برادران اسلام، اللہ کے ولیوں کی جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دین کا پرچار کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے نام کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن والے، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بابا جی آپ ہمیں بتائیں، آپ اللہ کے ولی مانے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مانے جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے مانے جاتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ کون ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرمانے لگے کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے، اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ تو وہ پوچھنے والا بڑا حیران ہوا، بڑے پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں وہ کہنے لگا کہ بابا جی آپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو فرید کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ اللہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، کیا وہ فرید کر رہا ہے؟ آپ یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے سارا قرآن تقریباً پڑھا ہے، قرآن کے اندر تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے، یا اللہ جو ہے وہ فرید کا نام لیتا ہے، یا فرید کو یاد کرتا ہے، یا فرید کا ذکر کرتا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرمانے لگے کہ پھر تو نے قرآن صحیح پڑھا نہیں ہے، پھر تو نے قرآن صحیح پڑھا نہیں ہے۔ اگر تو نے صحیح قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ رب العزت اس وقت فرید کر رہا ہے۔ تو اس کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، تعجب میں اور اضافہ ہوا، اور وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ ثابت کریں، مجھے پروف کریں کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے یا فرید کا کلمہ بول رہا ہے۔ تو بیٹے باہر یہ کولر پڑا ہے، اس میں سے پانی لے آؤ، ادھر پڑا ہو پانی۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اس نے پوچھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو آگے بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی ثابت کریں، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ فرید کا نام لیتا ہے، یا فرید کو پکارتا ہے، یا فرید کا ذکر کرتا ہے۔ تو بابا فرید الدین فرمانے لگے تو نے قرآن صحیح پڑھا نہیں ہے، اگر تو نے قرآن صحیح پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا کہ اللہ جو ہے وہ فرید کر رہا ہے۔ تو اس نے خیر اس کی تعجب میں، حیرانگی میں اضافہ ہوا، وہ کہنے لگا کہ آپ ثابت کریں، کوئی دلیل دیں، یا مجھے وہ آیت دکھائیں جس کے اندر اللہ فرید کر رہا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا لاؤ قرآن، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ وہ قرآن لے آیا تو بابا جی نے کہا نکالو دوسرا سپارہ، اور دوسرے پارے کے اندر جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کو پڑھو۔ تو اس نے جب پڑھا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں عرشوں کے اوپر تیرا ذکر بلند کروں گا، تو میرے بندوں کے درمیان میرا ذکر بلند کر، میں عرش پہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بابا جی اس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اس میں بندوں کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ ذکر کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، لیکن یہ دکھائیں کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ تو وہ بابا جی نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا مطلب بنتا ہے اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا،
لہٰذا فرید الدین ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لہٰذا باب فرید کا یہ دعویٰ ہے کہ فرید اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ عرشوں کے اوپر فرید فرید کر رہا ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ جو بندہ دنیا میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت عرشوں پہ اس کا ذکر بلند کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب نہ جایا کرو، یہ جو تم داتا صاحب جاتے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ معاذ اللہ عجیب و غریب نام دیتے ہیں۔ حالانکہ داتا صاحب کے دربار پہ ہم کرنے کیا جاتے ہیں؟ کیا ہم داتا صاحب کو سجدہ کرنے جاتے ہیں؟ کیا ہم داتا صاحب سے اولاد مانگنے جاتے ہیں؟ کیا ہم داتا صاحب سے رزق مانگنے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم داتا صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کو اپنے رب کا، ان کو رب کی بارگاہ میں ان کا نام لے کر، ان کا واسطہ دے کر ہم اپنی مرادیں پوری کروانے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی دلیل دیں کہ بابوں کے پاس جانا جائز ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا جائز ہے، یا اللہ کے ولی کے پاس جا کے رب سے مانگنا کہاں لکھا ہے؟ اللہ تو یہاں بھی سنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں بھی سنتا ہے، پھر تم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ اتنا سفر کرتے ہو، اتنی مشقت اٹھاتے ہو، اتنا وہاں جا کے شور و غل کے اندر جا کے بیٹھتے ہو، تو اللہ جب یہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی سنتا ہے، درخت میں بھی سنتا ہے، شجر میں بھی سنتا ہے، حدر میں بھی سنتا ہے، سفر میں بھی سنتا ہے، پھر وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ تو وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے ولیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے ولیوں کے ساتھ بڑا عشق کرتا ہے، ان کو اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جا کے اسے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کر دے۔ تو سفارش کروانا اور ہوتا ہے، ڈائریکٹ مانگنا اور ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل لوگ مانگتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ ولیوں کو جا کے کہنا کہ اللہ سے مانگ کے دو، یا اللہ رب العزت سے سفارش کرو، شفاعت کرو، ہمارا جو ہے وہ کوئی مطالبہ پورا کرواؤ۔ تو اس کی مثال بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، وہ میری بارگاہ میں پہنچا کرو۔ یا اللہ کیسے پہنچنا ہے؟ تیری بارگاہ میں کیسے رسائی حاصل کرنی ہے؟ تیری بارگاہ تک کیسے جو ہے وہ سفر طے کرنا ہے؟ تو مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ بھائی اس لیے ہم داتا صاحب جاتے ہیں، اس لیے ہم گولڑا شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم سیال شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم بھیرا شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم جاتے ہیں اور وہ ولی ہمارے لیے جب رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو وہ رب جو ہے ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے، ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ ایسا کون ولی ہوتا ہے جس کی سفارش رب قبول کرتا ہے؟ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 کے روشنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو التائبون توبہ کرتا ہے، التائبون الحامدون، التائبون التائبون العابدون وہ عبادت کرتا ہے، التائبون العابدون
کرسب التائبون العابدون الحامدون، وہ حمد بیان کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ کیا مجھے بتائیں، کیا داتا صاحب آپ توبہ کرنے والے نہیں تھے؟ کیا آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے نہیں تھے؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے مانگنا اور ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے مانگنا، ان کے وسیلے سے مانگنا اور ہوتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ ایک جیلم کا نام نہاد اسکالر ہے، مرزا انجینئر علی مرزا، اس نام سے کوئی انجینئر ہے، تو وہ ہماری نوجوان نسل کے عقیدے خراب کرتا ہے، ہماری نوجوان نسل کے عقائد کو بگاڑتا ہے، خراب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابے تو شے کوئی نہیں۔ بابوں سے مراد کیا ہے؟ اولیاء کرام، اللہ کے ولی۔ اب بابا کوئی ہمارے درمیان میں کتنے بابے ہیں، ان کی بات تو نہیں کرتا، وہ بابے سے مراد اولیاء کاملین ہیں جن کی گستاخی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بابوں کے پاس جا کے مانگنا شرک ہے۔ بھائی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم داتا صاحب سے اولاد لینے نہیں جاتے، بلکہ ان کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے اولاد مانگنے جاتے ہیں۔ ہم داتا صاحب سے رزق لینے نہیں جاتے، ہم داتا صاحب کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے رزق لینے جاتے ہیں۔ ہم داتا صاحب جا کے سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں جا کے ان کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کی آپ کے ساتھ زیادہ بنتی ہے، آپ نے اللہ کو راضی رکھا ہے، آپ نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، آپ نے اللہ کی دوستی کا دم بھرا ہے، تو مہربانی کریں ہماری سفارش کر دیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ہم عبادت میں غفلت بھی کرتے ہیں، ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، تو آپ چونکہ اللہ کے ولی ہیں ہماری سفارش کر دیں، اللہ آپ کے وسیلے سے ہماری ہر دعا قبول کر دے گا۔ اور یقین کریں میں نے خود کتنے معاملات میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر اچھا یہاں پہ ایک لوگ اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو منتیں مانگتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ بھائی میری بات